جب قبیلہ بنو قریظہ کو محاصرے میں رہتے ہوئے 25 دن ہو گئے تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کی خوراک کم ہونے لگی، پانی کی قلت ہونے لگی اور خوف بھی بڑھتا گیا۔ تو قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو 3 تجویز پیش کی۔ پہلا، اسلام قبول کر لو اور محمد کا ساتھ دو۔ دوسرا، اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے میدان میں آ جاؤ، یعنی مرنے مارنے تک لڑو۔ اور تیسرا، ہفتے کی رات مسلمانوں پر حملہ کر دو، کیونکہ وہ اس دن حملے کی امید نہیں کریں گے۔ لیکن ان کی قوم نے ان تینوں تجاویز کو ٹھکرا دیا۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں جانیں گے۔ جب رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں اس وقت بہت سارے قبیلے موجود تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب قبیلے سے ایک تحریری معاہدہ کیا تھا۔ اس تحریری معاہدے کو معاہدہ مدینہ یا میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا تحریری دستور تھا جس میں سب لوگوں کو مذہبی آزادی، امن کے حقوق اور ایک دوسرے کی حفاظت کی ضمانت دی گئی تھی۔ ویسے تو اس معاہدے میں اور بھی باتیں لکھی ہوئی تھی، لیکن میں یہاں صرف 2 باتوں کا ہی ذکر کروں گا جن کی وجہ سے غزوہ بنو قریظہ پیش آیا تھا۔ تو پہلا معاہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی قبیلہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کرے گا، اور دوسرا معاہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی قبیلہ ایک دوسرے کے خلاف دشمن کا ساتھ نہیں دے گے۔ یہ تو اہم باتیں معاہدہ مدینہ میں لکھی ہوئی تھی جن کا سب کو پابند ہونا تھا، اور اس معاہدے میں قبیلہ بنو قریظہ بھی شامل تھا۔ لہذا جب غزوہ خندق پیش آیا تو بنو قریظہ والے کفار مکہ سے مل گئے۔ انہوں نے کفار مکہ سے کہا کہ تم آگے سے مسلمانوں پر حملہ کرو اور ہم مدینہ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، اور اس طرح ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ کفار مکہ کے ساتھ یہ منصوبہ بنا کر قبیلہ بنو قریظہ نے معاہدہ مدینہ کے 2 اہم شکوں کی خلاف ورزی کی۔ پہلی یہ کہ مدینہ میں رہنے والے قبیلے ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، مگر بنو قریظہ نے مسلمانوں پر حملے کا ارادہ کیا۔ یہ ان کی پہلی شک کی خلاف ورزی۔ اور دوسری یہ کہ مدینہ میں رہنے والا کوئی بھی قبیلہ ایک دوسرے کے خلاف دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، مگر بنو قریظہ نے غزوہ خندق میں کفار مکہ کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا۔ یہ ان کی معاہدے کی دوسری شک کی خلاف ورزی تھی۔ ان 2 وجہوں کی وجہ سے غزوہ بنو قریظہ پیش آیا تھا۔ اب آئیے غزوہ بنو قریظہ کو سمجھتے ہیں۔ غزوہ خندق ختم ہوا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود ہتھیار اتارے اور نہ صحابہ کرام کو آرام کرنے دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ وہ قبیلہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ معاملہ بہت سنگین ہے، اور قبیلہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ کر غداری کی ہے، اور جتنی جلد ہو سکے ان کی غداری کی سزا انہیں ملنی چاہیے۔ لہذا غزوہ خندق کے فوراً بعد قبیلہ بنو قریظہ کے قلعے کے محاصرے میں لے لیا گیا۔ قلعے کا محاصرہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب 25 دن پورے ہو گئے تو قبیلہ بنو قریظہ کے لوگ قلعے میں پریشان ہونے لگے، کیونکہ ان کی خوراک کم ہونے لگی، پانی کی قلت ہونے لگی، خوف بڑھتا گیا اور حوصلے ٹوٹنے لگے۔ تب قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے اپنی قوم کو 3 تجاویز پیش کی۔ پہلی تجویز، اسلام قبول کر لو اور محمد کا ساتھ دو۔ دوسری تجویز، اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے خود میدان میں نکل پڑو، یعنی مرنے مارنے تک لڑو۔ تیسری تجویز، ہفتے کی رات مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دو، کیونکہ وہ اس دن حملے کی توقع بالکل نہیں کریں گے۔ لیکن ان کی قوم نے تینوں تجاویز کو ٹھکرا دیا۔ لہذا جب قبیلہ بنو قریظہ نے اپنے سردار کی تجاویز کو مکمل طور پر ٹھکرا دیے تو بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی خواہش ظاہر کی، جس پر اوس کے ایک صحابی حضرت ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت ابو لبابہ جب قلعے کے اندر داخل ہوئے تو قلعے کی عورتیں اور بچے حضرت ابو لبابہ کے پاس روتے ہوئے آئیں، جن میں حضرت ابو لبابہ کے بچے اور بیوی بھی شامل تھی۔ بنو قریظہ نے حضرت ابو لبابہ سے پوچھا، کیا ہم ہتھیار ڈال دیں؟ تو حضرت ابو لبابہ نے اشارے سے گلا کاٹنے کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی انجام موت ہوگا اگر ہتھیار ڈال دیا۔
حضرت ابو لبابہ نے اپنی بیوی اور بچے کی محبت میں آ کر اس طرح کا جذباتی اشارہ کر دیا۔ بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ تو خیانت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ آنے سے پہلے ہی کچھ ظاہر کر دیا، لہذا وہ فوراً مدینے کی مسجد میں جا کر ستون سے خود کو باندھ دیا اور اللہ سے معافی مانگی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خود انہیں کھولا۔ خیر، آپ موضوع پر واپس آتے ہیں۔ جب قبیلہ بنو قریظہ کو یقین ہو گیا کہ شکست یقینی ہے اور کوئی راہ فرار بھی باقی نہیں ہے، تو انہوں نے رسول اللہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی اور شرط یہ تھی کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کرے۔ تو رسول اللہ نے ان کی اس شرط کو قبول فرما لیا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ قبیلہ بنو قریظہ نے فیصلے کے لیے حضرت سعد بن معاذ کو ہی کیوں چنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے عرب قبائل میں جب جنگ ہوتی تھی تو حضرت سعد بن معاذ کے قبیلے یعنی قبیلہ اوس اور قبیلہ بنو قریظہ ایک ساتھ لڑتے تھے۔ ان کے درمیان پرانا اتحاد، دوستی اور سیاسی تعلق تھا۔ چونکہ سعد بن معاذ ان کے پرانے اتحادی تھے، اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں گے یا کم از کم ان کی مکمل تباہی کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اسی امید پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اپنے پرانے حلیف حضرت سعد بن معاذ کی عدالت میں اپنا فیصلہ چاہتے ہیں۔ آئیے اب حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ سنتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا، جو مرد جنگ کے قابل ہوں انہیں قتل کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے، ان کے مال و اسباب کو مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ فیصلہ اسلامی شریعت کے بجائے خود یہودی کی شریعت تورات کے مطابق تھا، لہذا حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر مکمل طور پر عمل کیا گیا اور رسول اللہ نے حضرت سعد بن معاذ سے فرمایا کہ تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر سے فرمایا ہے۔ مزید اسلامی تاریخ سے واقفیت کے لیے ہمارے چینل العرب اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔